والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. گرامی قدر احباب، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نبوت ہے. ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسانوں کے علاوہ فرشتوں بلکہ جانوروں پر بھی آیا ہے. خدا کی جو بھی مخلوق ہے، آسمان کے اوپر ہو یا آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے، سب پر ختم نبوت کا عقیدہ آیا ہے. ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت نے جانے دے کر اس عقیدے کو باقی اور محفوظ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 62 جنگیں ہوئی، جن میں سے 27 میں خود شریک ہوئے اور 35 لشکر تیار فرما کر بھیجے. ان میں 259 مسلمان شہید ہوئے. لیکن ختم نبوت کے کاز پر مسلمہ کذاب کے خلاف جو پہلی جنگ ہوئی، اسی ایک جنگ میں 1200 افراد شہید ہوئے. ان میں 700 حفاظ تھے. اس سے اندازہ کیجئے ختم نبوت کی اہمیت کا، کہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر ایمان کی بنیاد ہے. ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث سے واضح ثابت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تحقیق رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی. اور آپ نے فرمایا میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی. یعنی انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. اب نبوت کی تکمیل ہوگی. اب کوئی نبی ضلعی اور بروزی، تشریح اور غیر تشریح نہیں آ سکتا. جی ہاں جناب صدر، ختم نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی. ختم نبوت ہمارا ایمان بھی ہے اور ہماری جان بھی. ختم نبوت ہماری محبت بھی ہے اور ہمارا عشق بھی. ختم نبوت ہماری زندگی بھی ہے اور مقصد زندگی بھی. ختم نبوت ہماری عبادت بھی ہے. ختم نبوت ہمارا مشن بھی ہے اور ہماری منزل بھی. کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا امام ہو نہیں سکتا. خدا شاہد ہے کامل میرا امام ہو نہیں سکتا.